انتظار کرے، جو مہنگائی ہونے کا انتظار کرے کہ چیزیں جب مہنگی ہوں گی اس وقت بیچوں گا، یہ پھر پھیلے گا۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پیٹرول پمپ والوں کو پتا ہے کہ 15 تاریخ کو قیمت تیل کی بڑھے گی، اب دن 12 بجے ہی وہ تیل بند کر دیتے ہیں سیل کرنا، چاہے تو کہتے ہیں نہیں جی ختم ہو گیا۔ جو ہی رات 12 بجے ریٹ بڑھتا ہے، پتہ نہیں اس وقت ان کے ٹینکر میں فرشتہ آ کے تیل ڈال جاتا ہے، 1 سیکنڈ میں تیل نکل آتا ہے، ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ عوام کی ضرورت کی چیز چینی ہے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، آٹا ہے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، آئل ہے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے۔ جو ضروریات کی چیزیں جمع کرے اس نیت سے کہ جب بڑھے گی قیمت پھر بیچوں گا، یہ ذخیرہ اندوزی کا نام ہے۔ پھر دوسرا لفظ ہے اقتراض۔ اقتراض ہوتا ہے سونا چاندی جمع کرنا۔ اب سونا چاندی جمع کرنا یا اس کی مثل کوئی چیز جمع کرنا، کوئی ڈالر جمع کر لیتا ہے یا زمین بنا لیتا ہے۔ اب سونے چاندی سے عوام الناس کو تو کوئی غرض نہیں، تو یہ اگر بندہ اس پر سونا چاندی جمع کرنے پر زکوٰۃ دے تو پھر یہ ذخیرہ اندوزی جائے گا۔ سونے چاندی کی، زمین کی، اس کی مثل چیزوں کی، اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو پھر یہ ذخیرہ اندوزی بھی حرام ہے۔ اب جس کے پاس گھر کے اندر سونا پڑا ہوا ہے وہ اس پہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو اپنے مال کو حرام کر رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 34، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب الیم۔ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اس میں سے اللہ کے راستے پر خرچ نہیں کرتے، قیامت والے دن انہیں دردناک عذاب۔ اگر سونا چاندی جمع کیا ہے اس پہ بندہ زکوٰۃ دیتا رہے، یا اس نے گائے بھینسیں جمع کی ہیں اس پہ زکوٰۃ دیتا رہے تو وہ مال پاک ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو پھر یہ مال مال حرام۔ تیسرا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے ادخار، ذخیرہ اندوزی کے لیے، مال جمع کرنے کے لیے۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنی ضروریات کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے، گھر والوں کے کھانے پینے کے لیے، یا بیماری سے بچنے کے لیے، کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائیں، کوئی بندہ مال جمع کر لیتا ہے یا سال کا راشن گھر میں ڈال لیتا ہے، اسے ادخار کہتے ہیں، اور یہ مستحسن عمل ہے، اسلام میں جائز ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کملی والے آقا، بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سال بھر کا راشن اپنے گھر کے اندر جمع فرما دیا کرتے تھے، اور یہ مستحسن ہے۔ جو باغ فضل سے مال آیا کرتا تھا اس مال میں سے آقا علیہ السلام پہلے اہل بیت اور پھر ازواج مطہرات کے گھروں میں سال کا راشن بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ پورا سال راشن کی کمی کا کوئی سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ آقا علیہ السلام ہمیں یہ بتا گئے اس عمل سے کہ اگر دین کا کام کرنا ہو تو پہلے گھر کے دانے پورے کرنے چاہیے، پھر دین کا کام کرنا۔ کہ اگر گھر کے دانے پورے نہ ہوں تو پھر دین کا کام نہیں ہوتا۔ یہ جو ادخار ہے یہ مستحسن ہے۔ اب چونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے احتکار، وہ ذخیرہ اندوزی جو مال پہ کی جاتی ہے، اشیاء ضروریہ پہ کی جاتی ہے، جس کا تعلق عوام سے ہے، کھانے پینے کی چیزیں سٹاک کر لی جاتی ہیں، روک لی جاتی ہیں، مہنگائی ہوگی تو پھر بیچیں گے، یہ ذخیرہ اندوزی اسلام کے اندر حرام ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ذخیرہ اندوزی صرف گناہگار کرتا ہے۔ اور پھر دوسری حدیث ہے، مسند احمد کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کوئی چیز ذخیرہ کی تاکہ مسلمانوں پر اس کی قیمت بڑھا کر بیچے گا، آپ نے فرمایا وہ بندہ گناہگار ہے۔ جس نے یہ ذخیرہ بول دیا کہ قیمت بڑھے گی پھر بیچوں گا، مال روک لیا تھا، اس کی میں پہلے آپ کو مثالیں دے چکا ہوں۔ یہ ذخیرہ اندوزی اسلام کے اندر مطلقاً حرام ہے، اور اس سے حاصل ہونے والی کمائی بھی حرام، اور اس پر چاروں ائمہ فقہ
امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں ائمہ فقہ نے اسے ناجائز اور حرام کرا۔ اگر فقہ حنفی کو دیکھنا ہو، کتاب الخراج امام ابو یوسف، اس کو اٹھا کے امام مالک کی اگر رائے دیکھنی ہو تو آپ کی موطا میں جہاں پہ یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ جو ظہیرہ اندوزی ہے وہ صرف گناہگار کرتا ہے، اس کے ذکر میں لکھا۔ پھر فقہ شافعی دیکھنی ہو، کتاب الام ہے، علمانی ہے، اسے اٹھا کے دیکھیں۔ اگر امام احمد بن حنبل کی رائے دیکھنی ہو تو پھر آپ امام ابن قدامہ حنبلی کی کتاب المغنی، اسے اٹھا کے دیکھیں۔ چاروں ائمہ فقہ نے اس ظہیرہ اندوزی کو حرام قرار دیا، اس سے حاصل ہونے والی کمائی بھی حرام ہے۔ جو بندہ لوگوں کی ضروریات کی اشیاء جو ہے وہ جمع کرتا ہے، اس میں امام احمد بن حنبل کا جو قول ہے وہ لے لیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ظہیرہ اندوزی کرے اور لوگوں کی ضرورت کی چیز مہیا نہ کرے، اسے پتہ ہے کہ اب لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہے، اب وہ ضرورت کسی طرح کی بھی ہو سکتی ہے، ضرور نہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں۔ جب کرونا آیا تھا اس وقت ماسک جو ہے وہ حکومت کی طرف سے لازمی کرا، وہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے تھے۔ بعد میں ایک ماسک جو پہلے 2 روپے کا کوئی نہیں لیتا تھا، پھر 50 کے بھی لیے ہیں لوگوں نے۔ ضرورت کی چیز تھی، بڑھا کے بیچی ہے، حرام ہے۔ آئل ہے، گھی ہے، چاول ہے، آٹا ہے، گندم ہے، ہر چیز ہے، روک دی جاتی ہے، مارکیٹ سے شارٹ کر دی، جب قیمت بڑھی پھر بیچ دی۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ظہیرہ اندوزی کرے اور لوگوں کی ضرورت کی چیزیں مہیا نہ کرے تو حکومت اس پر پابندی لگا سکتی ہے اور تعزیری سزا بھی اسے دے سکتی ہے کہ اس پہ حد مقرر کی جائے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ پھر ایک بڑا کمال واقعہ ہے مسند احمد میں، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بازار میں نکلے تو آپ نے بازار میں دیکھا کہ غلہ پڑا ہوا تھا۔ آپ نے دعائیں دی کہ اللہ رب العزت اس غلے میں بھی برکت دے اور غلے والے میں بھی اللہ برکت دے۔ جب دعائیں دیں آپ نے تو لوگوں نے کہا کہ حضور یہ سارے کا سارا غلہ ظہیرہ اندوزی کا مال ہے۔ آپ نے پوچھا بھئی کس کا مال ہے؟ بتایا گیا حضور ایک حضرت سیدنا عثمان غنی کا غلام فروغ ہے، اس کا مال ہے، اور ایک آپ کے فلاں غلام کا مال ہے، انہوں نے ظہیرہ کیا۔ آپ نے دونوں غلاموں کو بلایا اور بلا کے آپ نے انہیں کہا کہ تم نے یہ مال ظہیرہ کر رکھا ہے، یہ لوگوں کی ضرورت کا، اسے بیچو۔ تو ان کے آگے سے لفظ یہ تھے کہ اے امیر المؤمنین، ہم اپنے پیسوں سے خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں، ہمیں اختیار ہے کہ ہم اسے جب چاہیں، جیسے چاہیں، جہاں چاہیں بیچیں۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ان غلاموں کی یہ بات سنی تو آپ نے پھر انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث سنائی کہ جو شخص اشیاء ضروریہ کو روک لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے، قیمت بڑھنے کا انتظار کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ تنگ دست اور کوڑ کا مریض ہو کے مرتا۔ اب جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ بات سنائی انہیں حدیث، جو فروغ غلام تھا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا، اس نے توبہ کر لی، اس نے سارا مال بیچ دیا۔ جو دوسرا غلام تھا اس نے توبہ نہیں کی۔ پھر ابو یحییٰ لکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا جس نے توبہ نہیں کی تھی وہ تنگ دست اور کوڑ کا مریض ہو کے مرا۔ جو ظہیرہ اندوزی کرتا ہے وہ اسی طرح آج ہمارے معاشرے میں یہ بھی عام ہے۔ پھر چاند ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت بیان کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بڑی دردناک حدیث ہے، ارشاد فرمایا جو بندہ 40 دن تک ظہیرہ اندوزی کرتا ہے، مال جمع کر کے رکھتا ہے، 40 دن تک ظہیرہ اندوزی کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس بندے سے بری ہو جاتا ہے، وہ بندہ اللہ سے بری ہو جاتا ہے، اسے اللہ کی رحمت سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، اللہ بری ہو جاتا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی خدا کو کہ یہ بندہ کہاں جائے، رحمت ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ مشکات المصابی کی، کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں
لاجپال کریم نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 40 دن تک اشیاء ضروریہ کو روک کے رکھتا ہے، ضرورت کی چیزیں روک کے رکھتا ہے، جو بندہ 40 دن تک ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، اگر وہ 40 دن ذخیرہ اندوزی کرنے کے بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے کہ میں نے غلط کیا تھا، وہ سارے کا سارا مال صدقہ بھی کر دے، پھر بھی اس غلطی کا کفارہ نہیں ہو سکتا جو اس نے مال جمع کیا، کہ صدقہ بھی اس کی اس غلطی کی معافی نہیں ہو سکتا جو اس نے ذخیرہ اندوزی کی۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ عام پایا جاتا ہے، حکومت سے لے کے نیچے تک لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، جس کا جہاں ہاتھ پڑتا ہے وہ اتنا مال سٹاک کر لیتا ہے، جس کا جتنا ہاتھ پڑتا ہے وہ مال سٹاک کر لیتا ہے۔ پھر ایک بڑی کمال حدیث مبارکہ ہے سامعین محترم، جسے ابن ماجہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا، حدیث نمبر 2153۔ لاجپال کریم نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ضرورت کے وقت اپنا مال بازار میں لے کے آتا ہے، اللہ رب العزت اس کے مال میں برکت دے دیتا ہے، وہ رزق پاتا ہے۔ اور جو بندہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، آقا نے فرمایا وہ ملعون ہے، اس پہ لعنت ہے۔ جو ذخیرہ اندوزی، پھر آگے ایک امام ابن قیم کا قول ہے مدارج السالکین میں، آپ فرماتے ہیں جو بندہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کے دل میں سے رحم نکل جاتا ہے، اور یہ اہل آخرت کا وصف نہیں ہے بلکہ اہل دنیا کی علامت ہے۔ جو بندہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اس کے اندر دنیا کی تمام لالچ آ جاتی ہے، ہرس آ جاتا ہے، اس کے اندر سے آخرت کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو ذخیرہ اندوزی کر رہا ہوتا ہے اسے پتہ نہیں کہ لوگ مر رہے ہیں، ضرورت ہے انہیں، اس کے باوجود وہ مال روک کے رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ مال جمع کرتا ہے، نہیں دیتا، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک بڑا کمال قول ہے، امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر میں وہ آیا مبارکہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اس کے ضمن میں آپ لکھتے ہیں تفسیر کبیر میں، آپ فرماتے ہیں ذخیرہ اندوزی فتنہ و فساد کو جنم دیتی ہے، فتنہ و فساد بپا کرتی ہے۔ کیوں؟ کہ ذخیرہ اندوزی کرنے سے غریب اور غنی کے درمیان فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے، طبقات بندی ہو جاتی ہے معاشرے میں، امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے، غریب اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اور نیچے چلا جاتا ہے، کہ فتنہ و فساد کا باعث بنتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں یہی تقابل ہے دونوں کے درمیان، غریب سے غریب تر ہے، امیر سے امیر تر ہے۔ یہ صرف ایک ذخیرہ اندوزی اتنا فتنہ کھڑا کر دیتا۔ پھر سامعین محترم، حضرت شقیق بلخی علیہ رحمہ، آپ کا ایک قول رسالہ قشیریہ میں امام عبد الکریم الحواصل باب الزہد میں آپ بیان کرتے ہیں کہ جو بندہ فقر کے خوف سے، اس ڈر سے کہ میرا مال ختم نہ ہو جائے، فقیری نہ آ جائے، جو بندہ فقر کے خوف سے مال جمع کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو ضرور فقر میں مبتلا کرتا ہے، اس پہ فقیری ضرور آتی ہے۔ دیکھ لیں جتنے بڑے تاجر ہیں جو ہمیں یہ ظاہری نظر آ رہا ہوتا ہے کہ نہیں جی پیسہ ان کے پاس، آخری وقت میں ہوتا کیا ہے کہ اولاد سارا مال تقسیم کر کے لے جاتی ہے، اور بابا جی کو ایک کسی ملازم کے سہارے گھر میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ سب ثابت ہوتا ہے کہ جسے ڈر ہوتا ہے مجھ پہ فقیری نہ آئے، اللہ اس پہ فقیری ضرور مسلط کرتا ہے۔ اس کے نقصان ہے ذخیرہ اندوزی کے، انسان اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتا، انسان کا تعلق جو اللہ کے ساتھ توکل کا ہے وہ مجروح ہو جاتا ہے، اللہ پہ توکل ختم ہو جاتا ہے جو بندہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہمارا رزق اللہ رب العزت نے دینا ہے، ہمارا رازق اللہ ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رحمان اللہ ہے، رحیم اللہ ہے، کریم اللہ ہے، رزق اس نے دینا ہے۔ تو وہ جو تعلق ہمارا اس کے ساتھ تھا کہ مولا تو رازق کیا پیدا کیا تو رزق دے گا، جب انسان ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اس کا اللہ سے یہ تعلق ختم ہو جاتا ہے، توکل ختم ہو جاتا ہے خدا سے۔ تو ایک سامعین محترم ذریعہ یہ بھی ہے ذخیرہ اندوزی کرنا جو ہمارے مال کو حرام کرتا ہے۔
پھر اس کے بعد اگلا ذریعہ جو ہے وہ بالباطل کے ضمن میں، پانچواں ذریعہ، 3 پچھلے مہینے ہوئے تھے، چوتھا یہ ظہیرہ اندوزی، اور پانچواں ذریعہ جو ہے وہ ہے دھوکہ دہی، کاروبار میں، لین دین میں دھوکہ دینا۔ اور آج ہمارے معاشرے میں یہ ساری چیزیں عام پر، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا، یحادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ جو لوگ نعوذ باللہ اللہ اور رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے، خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جو بندہ کسی کو دھوکہ دینا چاہتا ہے وہ اسے نہیں دے رہا، حقیقت میں وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے، اپنا مال حرام کر رہا ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے، خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ اور رسول کو دھوکہ نہیں دیتے نعوذ باللہ استغفر۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو بندہ دھوکہ دے رہا ہے وہ بندہ اللہ اور رسول کو دھوکہ دے رہا ہے۔ پھر دھوکے میں آگے کئی چیزیں آ جاتی ہیں، کوئی بندہ جھوٹ بول کے مال بیچتا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹی قسم کھا رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، مال بیچتے ہوئے عیب چھپا رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ چرب زبانی سے کام لے رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ کئی چیزیں ہیں دھوکے میں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا نا، موبائلوں کی دکان پہ چلے جائیں آپ موبائل لینے کے لیے، وہ ایسے ایسے چرب زبانی سے آپ کو بتائیں گے، نہیں جی یہ ایسے ہے، ویسے ہے، ویسے ہے، یہ جھوٹ سچ ملا کے آپ کو دے دیں گے۔ آپ گھر آ کے کھولیں گے پتہ چلے گا وہ ساری چیزیں ہی غلط تھیں۔ ابھی بازار میں چلے جائیں یہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، جو سچائی تھی اس کی وہ سچائی بتاؤ، اسے دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ جو سچائی تھی وہ سچائی بتاؤ، حق کو کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو اس چیز کا حق کیا ہے۔ آج ہمارے اندر یہ چیز بھی ہے کہ ہم دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، ہم لوگوں کو اس طرح مال بیچتے ہیں کہ یہ چیز بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ پھر ایک بڑی کمال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا من غش فلیس منی، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث مبارکہ کچھ اس طرح ہے کہ کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بازار میں نکلے تو آگے غلہ پڑا ہوا تھا ایک بندے کا، اناج تھا بوری کے اندر۔ اب یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، اب اس حدیث کو آپ اپنے معاشرے میں لاگو کر لیں، آپ کو پتہ چلے۔ آپ بازار میں نکلے تو آپ نے دیکھا ایک بندے کا غلہ پڑا ہوا ہے، اناج، گندم یا جو بھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں یوں ہاتھ ڈالا، جب ہاتھ ڈالا تو آپ کا ہاتھ نیچے سے گیلا ہو گیا۔ اب جب ہاتھ نیچے سے گیلا ہو گیا تو اوپر سے تو غلہ خشک نظر آ رہا تھا، نیچے سے گیلا تھا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھا تو آپ نے اس بندے سے کہا کہ ما ھذا یا صاحب الطعام، اے بندے یہ کیا ہے، غلے والے یہ کیا ہے؟ کہ غلہ اوپر سے خشک ہے نیچے سے گیلا ہے۔ تو اس نے آگے سے عرض کی، کہا اصابت السماء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ بارش آئی تھی جس کی وجہ سے یہ غلہ گیلا ہو گیا۔ لاجپال کریم نبی نے ارشاد فرمایا، قالا افلا جعلتہ فوق الطعام کی یراہ الناس، بندے تو نے یہ گیلا غلہ اوپر کیوں نہیں رکھا کہ لوگ دیکھ سکے؟ تو نے گیلا غلہ اوپر کیوں نہیں رکھا کہ لوگ دیکھ سکے؟ اوپر تو نے سوکھا رکھا ہے، جب کوئی لینے آئے گا تو ملا کے اسے ہی ڈال کے دے دے گا۔ اس کے بعد کملی والے آقا نے ارشاد فرمایا، اسی حدیث کے ساتھ فرمایا، من غش فلیس منی، کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ بندہ شناختی کارڈ میں مسلمان ہو سکتا ہے مگر حدیث کے مطابق وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو دھوکہ دے۔ آج آپ چلے جائیں، ابھی مارکیٹ میں چلے جائیں، جہاں سے آم خراب ہوتا ہے نا، آم لینے چلے جائیں نا، جہاں سے اسے ٹوک لگا ہو، خراب ہو، اسی جگہ پہ سٹیکر لگا دیا جاتا ہے۔ گھر جا کے جب کاٹتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے یہ خراب تھا۔
سیب جہاں سے خراب ہو وہیں پہ اسٹیکر لگا دیا جاتا ہے، رات کو لائٹیں ایسی لگائی جاتی ہیں، غلہ اس طرح دیا جاتا ہے، دکھائی کچھ چیز جاتی ہے، بیچی کچھ چیز جاتی ہے، جس چیز کا عیب ہو وہ عیب چھپا دیا جاتا ہے، ظاہر جو ہے وہ اچھا کر دیا جاتا ہے۔ آقا نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پھر اسی کے ساتھ اگلی چیز جو ہے وہ جھوٹ بولنا ہے، لین دین کے معاملات میں یہ بھی دھوکہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا نا، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں پہ۔ آج ہم کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں، آج ہمارا وتیرہ بن چکا ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب دو خرید و فروخت کرنے والے، لین دین کرنے والے جب تک سچ بولے اور اس چیز کا عیب ظاہر کر دے، اللہ اس سودے میں برکت رکھتا ہے۔ اگر وہ جھوٹ بولے اور عیب چھپا لے، اللہ اس میں سے برکت ختم کر دے۔ سامعین محترم، اگلی جو چیز دھوکے میں ہی آتی ہے وہ عیب چھپانا ہے۔ لاجپال کریم نبی نے ارشاد فرمایا مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ اپنے بھائی کے ہاتھوں کوئی ایسی چیز فروخت کرے جس میں عیب ہو۔ آج ہم چلے جائیں، میں نے جیسا کہ چند مثالیں پیچھے دی ہیں کہ جس چیز پہ عیب ہوتا ہے اسی پہ سٹیکر چپکا دیا جاتا ہے۔ یہ تو ایک چیز بتائیے، کئی چیزیں ہیں ہمارے ملک میں۔ یہاں پہ وہ واقعہ صادق آتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ اللہ، آپ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ آپ کے پاس ایک شاگرد تھا، آپ نے اسے کہا، آپ کہیں جا رہے تھے، اسے کہا کہ اس کپڑے کے اندر یہاں پہ یہ نقص ہے، عیب ہے، جسے بھی یہ کپڑا بیچنا ہو اسے وہ عیب بتا کے یہ کپڑا بیچنا، اور خود چلے گئے۔ واپس آئے تو اس بچے نے، اس شاگرد نے وہ کپڑا بیچ دیا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ تو نے جسے بیچا ہے اسے عیب بتایا تھا؟ کہتا نہیں مجھے یاد نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا جاؤ بازار میں ابھی گھومتے ہوں گے، ڈھونڈ کے لاؤ انہیں اور انہیں بتانا کہ اس کپڑے میں یہ عیب ہے، اس کے بعد اگر وہ رکھ لے تو ٹھیک، نہیں تو واپس لے آنا، نہیں تو واپس لے آنا۔ اب وہ بچہ بھاگا، بازار میں ڈھونڈا، نہیں ملے، واپس آ گیا۔ اب بڑی قابل توجہ بات ہے، وہ بچہ واپس آ گیا۔ جب واپس آ گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ نے پوچھا کہ کتنے کا بیچا تھا؟ حضور اتنے کا بیچا تھا۔ آپ نے اتنے پیسے لیے، اس بندے کے نام سے جو کپڑا لے کے گیا تھا آپ نے سارا مال صدقہ کر دیا، کپڑا بھی دیا، مال بھی اس کے نام کا۔ اب کیا نقص تھا اس میں؟ عیب تھا۔ کیا تھا؟ عیب تھا۔ عیب پہ بیچ دینے کے بعد آپ نے فرمایا ڈھونڈ کے لاؤ، نہیں ملا تو صدقہ کر دیا۔ تو ہماری دکانوں پہ چلے جائیں تو پہلا جملہ ہی یہ لکھا ہوتا ہے کہ مال تبدیل نہیں ہوگا، خریدا ہوا مال واپس ہے۔ شریعت کے کس اصول کے مطابق ہے؟ کہتے ہیں علامہ صاحب سویرے صبح دعائیں پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے دکان کھولتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، برکت نہیں ہوتی۔ یہ جو شریعت کے خلاف قانون بنا رکھے ہیں یہ ختم کرو، پھر اللہ برکت دے گا۔ جب تک یہ شریعت کے خلاف اصول ختم نہیں ہوں گے برکت نہیں ہوگی، چاہے دعائیں پڑھتے رہے، قرآن پڑھیں یا قرآن کھول کے سامنے رکھ لیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ عمل بتا گیا کہ اگر کسی چیز میں عیب ہو تو اسے بتا کے بیچا کرو۔ اور پھر عیب کے معاملے میں بات کی جائے تو ابھی عید گزری ہے، عید پہ آپ لوگوں نے بھی بکرے شکرے خریدے ہوں گے، تو وہاں پہ پتہ نہیں کیسے کیسے عیب والے بکرے بیچ دیے گئے۔ سامعین محترم، بڑی کمال حدیث مبارکہ ہے۔ لاجپال کریم نبی نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی حدیث نمبر 1209 ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سچا تاجر جو عیب نہ چھپائے، جھوٹ نہ بولے، سچا تاجر دھوکہ نہ دے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سچا تاجر قیامت والے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، اور دھوکے باز تاجر قیامت والے دن فاسق اور فاجروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جو دھوکہ دے، جو جھوٹ بولے گا۔ پھر امام نووی
آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں علامہ صاحب آپ نے ہر چیز ہی حرام کہہ دی، حرام کہہ دی، حرام کہہ دی. تو سنیں امام نووی شرح صحیح مسلم میں آپ لکھتے ہیں کہ دھوکہ دینا چاہے خرید و فروخت میں یا باقی معاملات میں، آپ نے فرمایا مطلقاً حرام ہے اور اس پر اجماع ہے. دھوکہ کسی بھی چیز میں ہو حرام، کسی بھی چیز میں. پھر حضرت شقیق بلخی علیہ رحمہ آپ کا قول ہے، اسے بھی رسالہ کشیریہ میں امام عبد الکریم الحوازن نے اسے باب الصدق میں نقل کیا. آپ فرماتے ہیں ہم ویسے تو عام بازار میں لوگوں میں گھروں میں یہ بات مشہور ہے کہ مولوی جو ہے وہ دین بیچ دیتے ہیں. سنیے آپ نے بات کہ نہیں، تھوڑی تھوڑی چیزوں پیسوں کے عوض کیا کرتے ہیں مولوی دین ہے. آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دین بیچتے کون ہیں. حضرت شقیق بلخی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں وہ جو تاجر تھا نا کہ جس نے 10 روپے 15 روپے کے لیے عیب چھپا لیا، جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، حقیقت میں اس نے جتنے پیسے جھوٹ بول کے کمائے اس کے عوض اس نے اپنا دین بیچ دیا. یہ اللہ پہ توکل نہیں تھا اسے، جتنے پیسے اس نے دھوکہ دے کے کمائے ہیں اس کے عوض اس نے اپنا ایمان بیچ دیا، سودا کیا اس نے. یعنی اس بندے کا ایمان 10 روپے کا تھا، 15 روپے کا تھا، 100 روپے کا تھا ایمان. یار اتنی کم قیمت اپنے ایمان کی لگائی، اتنی کم قیمت پہ ایمان بیچ دیا. چند ٹکوں کے لیے، چند روپے کے منافع کے لیے ہم لوگ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، دھوکہ دینا شروع کر دیتے ہیں، حرام کھانا شروع کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں برکت نہیں ہوتی. پھر سامعین محترم دھوکہ دے کے بعد جو اگلا ایک ذریعہ ہے وہ خیانت ہے. وہ کیا ہے؟ اور خیانت یہ والی نہیں جو پیسوں کی لین دین کی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ پیسے دیے تھے اس نے پورے نہیں دیے، رکھ لیے، یہ اونچ نیچ کی، یہ خیانت نہیں. خیانت وہ والی خیانت کہ میری ڈیوٹی نظامت دعوت کی طرف سے، تحریک منہاج القرآن کی طرف سے یہ لگی ہے نا کہ میں نے آج جمعرات والے دن دنوٹ میں 2:30 بجے درس قرآن دینا ہے. اگر میں یہاں آ کے درس قرآن نہیں دیتا، ڈنڈی مار جاتا ہوں یا پورا درس جو ہے وہ ڈلیور نہیں کرتا، اپنی طرف سے تسلی سے درس نہیں دیتا، تو میں اپنے کام میں خیانت کر رہا ہوں، اپنی ڈیوٹی میں خیانت کر رہا ہوں. علامہ صاحب ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے نماز پڑھانا. اگر یہ اپنی ڈیوٹی میں ڈنڈی مار جاتے ہیں تو وہ خیانت ہے. اور یہ خیانت بھی ہمارے رزق کو حرام کرتی ہے، ہمارے رزق کو. آئیں خیانت کا ویسے لغوی معنی جو ہے وہ دھوکہ دینا، بددیانتی، اعتماد کو ختم کرنا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یحب الخائنین. اللہ رب العزت خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. خیانت کی آگے قسمیں ہیں. مالی خیانت ہے جس میں ہم مال کسی کو دیتے ہیں، اس سے واپس لیتے ہوئے وہ خیانت کرتا ہے، لین دین کیا، خیانت. اس کے بعد معاشرتی خیانت ہے. معاشرے میں انسان جھوٹ بولتا ہے، ادھر کی بات سنی ادھر اور لگائی، ادھر سنی ادھر اور لگائی، خیانت ہے. پھر اس کے بعد علمی خیانت ہے. ریسرچ تحقیق کسی کی ہوتی ہے، بندہ اپنے نام سے آگے بتانا شروع کر دے. ایک تحقیق ڈاکٹر طاہر القادری نے کی ہے، میں یہاں پہ آ کے بڑا سینہ چوڑا کر کے کہوں کہ یہ میری ریسرچ ہے تو یہ علمی خیانت ہے. اس کے بعد ایک حکومتی عہدوں کی خیانت ہے. اللہ رب العزت نے جو عہدے تمہیں دیے ہیں ان میں تم انصاف نہیں کرتے تو تم خیانت کرتے، خائن ہو. سامعین محترم ایک بڑی اہم خیانت جو ہمارے موضوع سے ریلیٹ ہے وہ ہے عملی خیانت. انسان کے سپرد جو کام کیا جائے اگر وہ اسے پورا نہیں کرتا تو خیانت کرتا ہے، اور جو خیانت کرتا ہے وہ اپنی روزی حرام کرتا ہے.
اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جس کی امانت ہے اسی کے حوالے کرو۔ امانت دی تھی، میں کسی جگہ پہ کام کرتا تھا، میں مستری ہوں، میں مزدور ہوں، کوئی ملازم ہوں، صبح آیا کام پہ، مجھے ٹھیکیدار نے، مالک نے کہا کہ یہ دیوار پلستر کرنی ہے، اب میں دن کو ڈنڈی مارنے بیٹھ جاؤں تو یہ خیانت ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا جس کی امانت ہے اسے واپس کرو۔ اس نے امانت دی تھی کہ یہ دیوار کا کام پورا کرنا ہے، یہ پورا کر کے مجھے واپس دینا چاہیے تھا، اگر نہیں کرتا تو خیانت کرتا ہوں۔ جو بھی امانت تمہارے حوالے ہو اس کو پورا۔ اور پھر ایک بڑی کمال حدیث مبارکہ بھی ہے صحیح بخاری کی، کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ مسئول ہے، ہر ایک نگران ہے، اور اس سے اس کی نگرانی کے بارے قیامت والے دن سوال کیا جائے گا۔ جو جس کے ذمہ کام ہے اس سے سوال کیا جائے گا، جس کے ذمہ جو کام ہے، کوئی سرکاری پرائیویٹ ملازم ہے، کوئی کھیتوں میں کام کرنے والا ہے، کوئی جو بھی کرتا ہے اس سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اگر پورا نہیں کرتا تو اپنی روزی کو حرام کرتا ہے، اور یہ خیانت ہٹ رامی ہمارے اندر ویسے بھی پھیل گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں انشاءاللہ جھوٹ ہی ہوئے کوئی کام کرنا پڑے، عملی خیانت کی چند ایک مثالیں ہیں وہ سن لیں۔ دفاتر میں بیٹھ کے ٹائم ضائع کرنا عملی خیانت ہے۔ صبح 9 بجے دفتر کا ٹائم ہے، جج صاحب آئے ہیں یا صاحب جی آئے ہیں یا جو بھی آئے ہیں افسر، دفتر کھولے 9 بجے ٹائم تھا، 9:30 آئے ہیں، اب آگے جی اندر AC چلا کے بیٹھے ہیں، اب چائے پانی پئیں گے، اس کے بعد پھر لوگوں کے مسائل سنیں گے۔ تم ساری رات گھر میں حال چلاتے رہے ہو، جو صبح آ کے تمہیں ضرورت ہے آرام کی، گھر میں کیا کرتے رہے ہو ساری رات؟ جو یوں کرے وہ خیانت کرتا ہے کام کے ساتھ، جو اپنے کام میں سستی برتتا ہے، کام لٹکا دیا لوگوں کا، خیانت۔ پھر اس کے بعد سرکاری وسائل کو یا کسی بھی جگہ پہ کام کرتے ہوئے وہاں کے وسائل کو اپنے ذاتی استعمال میں لانا، یہ بھی خیانت۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بھی عام ہے۔ پھر مزدور کا کام جان بوجھ کر کام میں تاخیر کرنا خیانت ہے۔ استاد کا اپنے طلباء کو صحیح تعلیم نہ دینا، یہ بھی خیانت ہے۔ حکومتی منصب پہ بیٹھے ہوئے عدل و انصاف نہ کرنا، یہ بھی خیانت ہے۔ سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، کہ اکثر لوگوں میں سے ایسے ہیں جو نافرمان ہیں، اور یہاں نافرمانی سے مراد یہ ہے کہ جو کام انہیں دیا جاتا ہے وہ کام ہے نہیں کرتے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہے۔ پھر قیامت والے دن آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ہر خیانت کرنے والے کے لیے ایک علم بلند کیا جائے گا، جھنڈا بلند کیا جائے گا، اور وہ جھنڈا بلند کر کے کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی خیانت ہے، یہ فلاں بن فلاں کی خیانت ہے، یہ کام کیا کرتا تھا۔ قیامت والے دن یہ جھنڈا علم بلند کیا جائے گا، اور وہاں پہ بندہ صرف خود کو بدنام نہیں کرے گا، اپنے باپ کو بھی بدنام کرے گا۔ نام پکارا جائے گا نا، فلاں بن فلاں کی خیانت۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا بیٹا ہمارا نام روشن کرے، قیامت والے دن ایسے روشن کرے گا، ایک جھنڈا پکڑا کے کہا جائے گا فلاں دے پتر نے فلانی خیانت کی تھی۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کی، جس کو ہم کسی کام پر لگا دیں یا جسے کوئی کام سپرد کیا جائے، اگر وہ اس میں سے ہم سے کوئی چیز چھپائے، یہ بھی خیانت ہے۔ اور قیامت والے دن چاہے وہ خیانت ایک سوئی ہی کیوں نہ ہو، وہ قیامت والے دن اس کو اٹھا کے میدان محشر میں لے کے آئے۔
جو خیانت کی ہوگی قیامت والے دن لے کے جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بھی عام چیز ہے۔ اگر پھر اس کو کام کی خیانتوں کو ہم اپنے عصری دور کے اندر دیکھیں، اس موجودہ دور میں کہ وہ خیانتیں کیسی ہیں، تو میں پیشوں کے حوالے سے چند ایک شعبوں کے حوالے سے آپ کو خیانتیں گنوائے دیتا ہوں۔ سرکاری ملازم ہے، وہ دفتر میں بیٹھ کے ٹائم ضائع کرتا ہے تو خیانت کرتا ہے۔ دفتر میں بیٹھ کے ٹائم ضائع کرتا ہے تو خیانت کرتا ہے۔ اگر وہ رشوت لیتا ہے تو خیانت کرتا ہے۔ مدرس ہے، استاد ہے، سرکاری اسکول کا، پرائیویٹ اسکول کا، مسجد کا مدرس ہے، مدرسے میں پڑھانے والا ہے، اگر وہ بچوں کو تعلیم ٹھیک نہیں دیتا، انصاف نہیں کرتا ان میں، تو خیانت کرتا ہے۔ آج یہ بھی ہے جی، سرکاری اسکول کا ٹیچر ہے، 50 منٹ کا لیکچر ہے، 10 منٹ پہلے ٹانگیں سیدھی کرنے بیٹھ جاتے ہیں، پھر آخر میں جی چائے کا ٹائم ہو گیا، وقفہ ہو گیا۔ تمہیں 50 منٹ لیکچر کے پیسے ملے تھے، اگر تم نے پوری ایمانداری کے ساتھ نہیں کیا، قیامت والے دن اس کے جواب دیو، روزی حرام کر دو۔ پھر یہاں تو یہ حال ہے کہ ہم اپنا بچہ کسی کام پہ چھوڑ دیں، کسی کے پاس، موٹر سائیکلوں کی دکان پہ، گاڑیوں کی دکان پہ، کسی کے پاس، تو 6 مہینے استاد اسے ازار ہی نہیں، ہاتھ ہی نہیں لگانے دیتا ازار۔ پتہ نہیں سیکھ کے میرے مقابلے میں دکان نہ بنا لیے کہیں۔ خیانت ہے۔ پھر انجینئر ہے، وہ غیر معیاری تعمیرات کے منصوبے پاس کرتا ہے تو خیانت۔ اس کے بعد ڈاکٹر ہے، غیر ضروری ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے، یا کسی کمپنی کی طرف سے اسے پتہ چلتا ہے کہ جی ایسا کریں کہ یہ گاڑی آپ کی ہے، آپ کو اس سال حج کا ٹکٹ دیا جائے گا پورے پروٹوکول کے ساتھ، یہ ہماری دعائی بس لکھ دیا کرے۔ اب وہ دعائی جو تھی وہ 100 کی نہیں تھی، 50 کی نہیں تھی، وہ 1100 کی ایک گولی غریبوں کو بیچی جاتی ہے۔ ڈاکٹر کی طرف سے خیانت ہے، آج کیا جاتا ہے۔ پھر سامعین محترم، ملازم ہے، تنخواہ پوری لیتا ہے، کام نہیں کرتا، سرکاری ہے، پرائیویٹ ہے، جو بھی ہے، ملازم ہے، کسی دکان پہ کام کرنے والا ہے، تنخواہ پوری لیتا ہے، کام پورا نہیں کرتا، یہ بھی خیانت ہے۔ تاجر ہے، مال میں ملاوٹ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ خیانت معاشرتی تعلقات کو تباہ کر دیتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ خیانت بھی عام ہے۔ آج ہمیں اس بات کی خبر نہیں، یہ ذریعہ بھی آج ہمارے لیے خیانت، رزق حرام کا ذریعہ، سبب۔ آج ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہم کہاں پہ خائن ہو کے اپنی روزی کو حرام کر رہے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں روزی میں برکت نہیں ہے، پھر کہتے ہیں کہ روزی کھانے سے اولاد فرما بردار نہیں ہوتی۔ ابھی یہ چیزیں دیکھیے، ہم اپنی ڈیوٹی میں ڈنڈی تو نہیں مار رہے، لین دین کرتے ہوئے ہم جھوٹ، دھوکہ دہی، عیب چھپانا، ان چیزوں سے تو نہیں گزر رہے۔ چلیں ظہیرہ اندوزی جو ہے وہ تھوڑی بڑے لیول پہ، حکومتی لیول پہ ہوتی ہو، مگر دھوکہ تو ہم بھی دیتے ہیں، خیانت تو ہم بھی کرتے ہیں اپنے کام کے ساتھ۔ خیانت جو ہے، دھوکہ دہی جو ہے، وہ ہمارے رزق کو حرام ہے۔ اور یہی چیز ہے کہ یہ رزق حرام ہوتا ہے تو انسان کے اندر سے غیرت ایمانی ختم ہو جاتی ہے، انسان کے اندر سے جرأت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ حالت دیکھ لیں، فلسطین کے اندر مسلمان بچے کٹ نہیں رہے، ایران پہ حملہ ہوا ہے، مسلمان نہیں تھے، کتنے لوگوں کی ایمانی جرأت جاگی ہے۔ 56 ممالک ہیں دنیا میں مسلمانوں کے، کتنے مسلمان ممالک نے آگے بڑھ کے ساتھ دیا ان کا۔ اجتماعی طور پہ ساری امت حرام پہ لگ چکی ہے، اور اس حرام کا نقصان یہ ہے کہ ان کے اندر سے جرأت ایمانی ختم ہو گئی، اجتماعی طور پہ، چاہے وہ کوئی کعبے کے امام سے لے کے عام بندے تک ہی کیوں نہ، حرام انسان کے اندر سے یہ جرأت ختم کر دیتا ہے۔ آج اجتماعی طور پہ ساری امت کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔
اور حلال کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ قیامت والے دن ساری عبادات ایک طرف، جس کا رزق حرام کا ہوگا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ جس کا رزق حرام کا، رزق حرام کھانا اللہ کی تو اس تقسیم پہ بھی انسان پورا نہیں اترتا کہ اللہ نے اگر میرے نصیب میں 100 روپیہ ہی دن کا لکھا ہوا ہے حلال کا، تو میں حرام اگر کمانا شروع کر دیتا ہوں تو اس کا مطلب مجھے اللہ پہ یقین نہیں تھا کہ میرے اللہ نے یہی لکھا ہے۔ یہ حرام کما کے ہم نے کہاں لے جانا ہے؟ کھانا تو وہی ہوتا ہے جو ہمارے نصیب کا ہوتا ہے، اس کے باوجود انسان حرام کی طرف لگ جاتا ہے، پھر انسان اپنے معاشرے کو، اپنی نسلوں کو بھی خراب کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات آپ کا میرا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا سنایا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔